میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار جناب ہارون الرشید صاحب، جو حالات حاضرہ پر اپنی آراء ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، آپ سب کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہو چکی ہے، 3 سال قید کی، انہیں اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیکن ان کی سزا کے اوپر بہت سے لوگ، قانونی ماہرین، تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اجرت میں فیصلہ کیا گیا اور جس طرح ان کو اپنے گواہان پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ فیئر ٹرائل کے منافی ہے۔ دوسری طرف اس کا رد عمل کوئی خاص سامنے نہیں آیا، کوئی مظاہرے نہیں ہوئے، اور مریم اورنگزیب جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے احتجاج نہیں کیا۔ جب لوگوں نے احتجاج کیا تھا تو کہتے تھے یہ شر پسند ہیں، دفعہ 144 بھی نافذ ہے جگہ جگہ۔ اور ایک بات ہم نے دیکھی کہ پشاور میں الیکشن ہوئے، تحصیل متھرا میں، اور تحریک انصاف جہاں پہ پہلے ہار جاتی تھی بری طرح، وہاں ان کا امیدوار تحصیل ناظم کا الیکشن بھاری اکثریت سے جیت گیا۔ ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، اور کوئی اسمبلیاں بھی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں تحلیل کر دوں گا، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی اعلان ہو جائے گا نگران وزیر اعظم کا، آج یا کل میں، تو آپ کیا سیاسی منظرنامہ بنتا دیکھ رہے ہیں کہ اس گرفتاری کے بعد کیا الیکشن ہو سکیں گے؟ کیا یہ الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں؟ وہ ایک صاحب تھے لاہور میں، ان کا ایک انگریز دوست تھا، تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، وہ خط و کتاب ان کی ہوتی تھی، ابھی بھی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے تو وہ بھی، تو اس آدمی نے اسے لکھا I have grown a jungle in my mind I dare not to enter in. میں نے اپنے ذہن میں خیالات کا ایک جنگل اگا لیا ہے جس میں داخل ہونے کی اب مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اگر کوئی سچویشن ہو، کلیئر معلوم ہو، کوئی واضح حکمت عملی ہو، مقصد تو خیر کسی کا کوئی ہے ہی نہیں، اقتدار کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے کسی کا۔ اور سید ابوالعلا مودودی نے کہا تھا کہ روئے زمین پر فساد کی جڑ ایک ہی ہے، انسان پہ انسان کی خدائی۔ ٹھیک ہے، یہی کربلا کا سان ہے، اور کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ ہم تو جو جزئی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں نا، فکری انحراف جو ہوتا ہے، اور سیدھے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی دفعہ بیان کیا کہ تشریف فرما تھے تو ہاتھ سے لکیریں کھینچی ٹیڑھی میڑھی بہت ساری، پھر ایک سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا یہ ہے صراط مستقیم، یہی دعا مانگتے ہیں۔ ایک کلیئرٹی آف تھاٹ چاہیے ہوتی ہے۔ جتنے انڈیویجولز نے دنیا میں ترقی کی ہے، جن قوموں نے ترقی کی ہے، ان کا ایک واضح لائے عمل ہوتا ہے، وہ لائے عمل ہے ہی نہیں کسی کے پاس، بلا استثناء میں سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں اب ہم انتخاب کرتے ہیں کہ فلاں آدمی قدر بہتر ہے، فلاں پارٹی قدر بہتر ہے، لیسر ایول، تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر یہ ہے کہ ہیوی قوم جو ہے وہ یکرخی ہے۔ یہ بھی مصیبت ہے کہ جی ایوب خان ساری بیماریوں کی جڑ ہے، ہاں جی، نہیں تو اچھے کام بھی کیے تھے، تو نہیں وہ اپنا یہ کہ ایوب خان ساری بیماریوں کی جڑ ہے، ہاں مطلب ہے تمام ہم نے جب جو برا ہے تو بالکل برا ہے، جو اچھا ہے تو بالکل اچھا ہے۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا جی، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ ایوب خان ہے، اور ایوب خان سے نجات مل جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہے۔ یحییٰ خان تو کے بارے میں تو کچھ عرض کرنے کے پھر یہ بتایا گیا کہ بھٹو جو ہے وہ چلا جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ آپ کا فون کہہ رہا ہے کہ آپ بات نہ کریں۔ نہیں، میں نے بند کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ ہاں، لیکن ہارون صاحب یہ تو ایک عجیب و غریب گزارے یہ ہے، پھر جناب بھٹو چلا، پھر پتہ چلا کہ اصل میں تو تمام خرابیاں ضیاء الحق کی وجہ سے۔ اچھا، یہ بات ٹھیک ہے کہ حکمرانوں پہ جو تنقید کی جاتی تھی وہ بہت سی درست بھی تھی، لیکن انہیں معاشرے میں شعور نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہر الیکشن میں یہ سانحہ ہوتا ہے کہ اگر 2 ٹکٹیں دی ہیں پی ٹی آئی نے تو ایک ضرور غلط۔ اب حویلیاں کی جو ٹکٹ ہے، اس آدمی نے ان کی منت سماجت کی، اس نے کہا میں جیت رہا ہوں۔ اچھا، سروے پہ یقین نہیں رکھتے یہ، آپ کو پتا ہے خان صاحب سروے کو نہیں مانتے۔ اچھا بھائی، سروے از دی اونلی وے، دی اونلی وے۔ سائنٹیفک 1990 میں مجھے لاہور میں ایک میرے دوست سے انہوں نے پوچھا کیا کروں، انہیں ٹکٹ نواز شریف صاحب دینا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے ٹکٹ ان کو دیا 2 ہفتے پہلے، یہ زیادہ تھا 3 ہفتے پہلے۔ اب 2 ہفتے میں کیا کمپین ہو سکتی ہے؟ میں نے ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب سے کہا
کہ سروے کر دیں. انہوں نے کہا آپ کمال کرتے ہیں, الیکشن سر پہ کھڑے ہیں. اور میں نے کہا آپ کو کیا کرنا ہے, رات کو یہاں لاہور میں آ کے سو جائیں, آخری فلائٹ پہ ہیں, صبح آپ جلدی جاگتے ہیں, صبح کی پہلی فلائٹ پہ واپس چلے جائیں, 1 گھنٹے کی میٹنگ دے دیں اور وہ آدمی کچھ لگا دیں. تو سروے سے پتہ چلا, شادرہ کی سیٹ تھی, سروے سے پتہ چلا کہ جی وہ جیت رہے نمبر 1, نمبر 2 فلاں وارڈ میں ان کا ووٹ کم ہے, نمبر 3 ان کے اتنے % ووٹر ووٹ نہیں ڈالتے اور اس کی وجہ ٹرانسپورٹ ہے, اور یہ ہے. اچھا سروے پہ یقین نہیں رکھتے, حویلیوں کی ٹکٹ غلط تھی, مگر وہ دونوں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور انہوں نے جناب پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو ہرا دیا. اب مطلب وہ دونوں وہ پی ٹی آئی میں رہیں گے اور باقی لوگ پارٹیوں کا ذکر ہی کوئی اچھا وہاں جو ہے باقی تو پارٹیاں وہاں ہیں ہی نہیں نا. اور پشاور حالانکہ وہ کیپٹن صفدر کا علاقہ ہے, صابر شاہ بھی ہزارہ ڈویژن کے ہیں جو سابق وزیر اعلیٰ رہے, اور عباسی بھی ہیں, عباسی صاحب جو مہتاب عباسی جو بہت مؤثر وزیر اعلیٰ تھے, اور میرا خیال ہے کہ صوبے کی تاریخ میں بہت سے ناراض ہیں وہ پارٹی سے اپنی. نہیں مطلب یہ ہے کہ ان کا انفلوئنس تو اس علاقے میں تھا نا, اور یہ کبھی نون لیگ کا گڑھ رہا ہے. ہزارہ تو بہت زیادہ. اچھا نہیں 70 سال تک ان کا گڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ تو پچھلے الیکشن میں تبدیلی آئی ہے. ادھر 4تھے نمبر پہ تھی نا پی ٹی آئی, متھرا میں, پشاور کی تحصیل متھرا میں. ہاں, اور 4تھے نمبر سے پہلے پہ اب وہ 1.5 گنا ووٹ لیے ہیں ان سے. جی, باقی پارٹی اور امیدوار کون ہے؟ ایک عام ورکر. وہ ہم کہتے ہیں نا کھمبا, پنجاب میں اور کراچی میں کہتے ہیں کھمبے کو ٹکٹ دے دیا. وہ اپنا پختونخوا والے کہتے ہیں نلکا. یہ نیچے سڑک پہ ایک نلکا لگا دے, عام آدمی مین آن دا اسٹریٹ. اچھا وہ نعرے وہاں لگایا کرتے تھے, وہ تصویریں بھی موجود ہیں زمان پارک میں. اچھا اس سے کیا نتیجہ کیا نکلا؟ ویو ہے عمران کی. اچھا وہ آپ نے مطلب یہ کہ میڈیا میں بھی نام لینے پہ بھی پابندی ہے, اس کا موقف ہی بیان نہیں ہو سکتا, ان کے کارکن بھی گرفتار ہیں, دہشت بھی ہے. اچھا وہ تانا مار رہی ہیں کہ کوئی احتجاج کے لیے نکلا ہی نہیں. احتجاج ہوا ہے, اس سے زیادہ ہوا ہے جتنا ایک عام یعنی جو کامن سینس جو اندازہ لگاتی تھی. میرا خیال تھا سرے سے نہیں ہوگا, لوگ ڈرے ہوئے, لیکن احتجاج ہوا ہے, اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, لیکن جب احتجاج کیا تھا تو کہتے تھے شرپسند ہیں, دفعہ 144 بھی لگا دی, قصور میں بھی دفعہ 144 ہے, اٹک میں بھی دفعہ 144 ہے, وہاں پہ لوگ میڈیا کوریج نہیں کر سکتا, اٹک جیل کے ارد گرد اس کا داخلہ بند ہے. اور جو وہاں کے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں میجر طاہر صادق, وہ کہہ رہے ہیں میرے گھر گھس کے پولیس نے توڑ پھوڑ کی ہے, لاہور میں بھی اٹک میں بھی. ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ نہیں, قصور کا سوال ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دہشت پیدا کرنی ہے, خوف پیدا کرنا, یہ ہمیشہ سے ٹیکنیک رہی ہے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہارون صاحب, یہ سیاستدان ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں تو پھر جمہوریت کیسے پھلے پھولے گی؟ نہیں وہ ہے نہیں نا, سیاست نہیں ہے یہ ہے اقتدار کی وحشیانہ خواہش. اور اس میں تو رانا ثناء اللہ نے تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں رکھی. کہا یہ ہم نہیں, یہ وہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ دشمنی تمہیں مٹا دیں گے, منفی ہو جائیں گے, یا وہ ایک قبائلی معاشرہ ہے. اس میں جمہوریت کی آپ مجھے کوئی علامت بتائیں کہ جس میں مطلب کوئی ایک حکمران جتنا قائد اعظم کی بات, کوئی چپا برابر تو ہے, کوئی کوارٹر تو ہے, پوا ہے. نہیں کوئی جمہوریت ہوتی ہے. دیکھیے جمہوریت ہوتی ہے سول اداروں کے ساتھ. سول سروس کی حالت کیا ہے؟ بہت خراب. 30 کم از کم افسر ایسے ہیں جو نون لیگ کے وفادار ہیں. نون لیگ کے وفادار ہیں, اتفاق سول سروس ملک سے نہیں. ہاں اتفاق سول سروس. اچھا اپنا پولیس جو ہے وہ باقاعدہ مطلب ایک ایسے گروہ کو جانبداری شکل جانبداری کہاں جی. مطلب یہ ہے کہ وہ تو پرانے بادشاہوں کی جیسے ذاتی وہ پولیس ہوتی تھی. وہ بھائی جیسے ہارون رشید نے حکم دیا کہ وہ ان کا جو وزیر اعظم کیا تھا نام اس کا, یا برمکی برام کا, سب برام کا کو قتل کر دیا, سب کو. وہ کوئی ایک بھی نہیں, ایک بچہ تھا, وہ بڑا سینسیبل آدمی تھا. خیر وہ بات دوسری طرف نکل جائے گی.
اس نے پہلے سے اندازہ کر لیا تھا، اس نے کہا تھا میں جب برام کے خاندان سے نکال دوں. آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بات عرض کروں کہ جو مہذب معاشرے ہیں جمہوری، ان میں جو آرگنائزنگ پرنسپل ہے سوسائٹی کا یا پارٹیوں کا انہیں منظم کرنے کا، وہ ہے قانون کی حکمرانی. ظاہر ہے ہمارے یہاں ہے وفاداری. نہیں، قبائلی معاشرہ ہے نا جی، وفاداری ہے، لائلٹی. اچھا لائلٹی ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، ہاں، کھلاتا بھی ہے. ہاں اور کھلائے گا تو ظاہر ہے. اچھا کرپشن ہے، عام ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، پولیس ٹھیک ہو، عدالت ٹھیک ہو، سول سروس ٹھیک ہو، ان چیزوں پہ کون زور دیتا؟ قائد اعظم کے بعد کسی کو نہ. لیاقت علی کو موقع نہیں ملا، شہید کر دیا گیا. لیاقت علی خان تو خیر چھوٹا سا ٹینور ہے. لیاقت علی خان میں 2 خوبیاں تھیں. ایک تو یہ کہ روپے پیسے سے کامل بے نیازی تھی. مخلص. ہزاروں ایکڑ زمین چھوڑ کے آئے تھے، اور یہاں پہ زمین زیادہ تھی، یعنی یہاں یہ پرابلم نہیں تھا. انہوں نے کلیم نہیں لیا. اچھا کتنے گنا فرق تھا ایسٹس کا؟ 1 اور 122 کا. جی جی. تو وہ لے لیتے تو کسی کو اس پہ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا تھا. تو اپنا جائز حق لیتے. اچھا آدھی لے لیتے، 1 انچ بھی نہیں لی بیٹے کو. اچھا ایک یہ ان کی خوبی تھی. ایک یہ کہ انہوں نے امریکہ کے حق میں استعمال ہونے سے انکار کر دیا ایران کے خلاف. قوم پرست. اور اسی لیے قوم پرست بھی تھے. باقی مثالی حکمران وہ بالکل. مسائل بھی تو بہت تھے نا، مہاجرین کا سیلاب تھا. مسائل قائد اعظم کے زمانے میں ان سے زیادہ تھے. یعنی ظاہر رفتہ رفتہ چیزیں. اور ادھر وہ بنگال کے لوگ کچھ کہہ رہے تھے، یہاں کے لوگ کچھ کہہ رہے تھے. مسائل کا نہیں مسئلہ، وہ اخلاقی استارہ قائد اعظم ہی ہیں. جیسے ابراہم لنکن ہے، جیسے صلاح الدین ہے، جیسے اور لوگ ہیں، جیسے مراد تھا اپنا اس کا ترکی میں. تو یہ پرویز خٹک عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ جی معیشت کا کوئی پلان نہیں تھا. تو یہ صحت کارڈ کیسے جاری ہو گیا معیشت کا جب پلان نہیں تھا؟ مثالی پلان تو نہیں تھا، لیکن ہم کمپیریزن میں دیکھیں گے نا. جی جی. 6% شرح ترقی 2 سال نواز شریف کے دور میں تو کبھی نہیں ہوئی. جی. کورونا کے باوجود. جی. ڈیم اس سے اپنے نہیں بنائے، تیزی سے کام شروع ہوا. اچھا یونیورسٹیوں میں لوگوں کو پیسے مل رہے تھے فیس ادا کرنے کے لیے. اسکالرشپ پروگرام 9.5 لاکھ 8.5 لاکھ آدمی نکال دیے بے نظیر انکم سے، ناجائز پیسے لے رہے تھے. اچھا اور بھی بہت سے پروگرام. صحت کارڈ جنہوں نے بند کر دیا. کارڈ تو خیر اتنا بڑا کارنامہ ہے. 1 ارب درخت. اب جھوٹ بولے تو کوئی دوسری بات ہے، دنیا کے سب ادارے مانتے ہیں کہ 1 ارب درخت لگے، اور اس سے پہلے 1 ارب سے زیادہ لگے. ماحولیات پہ سے پہلے کبھی اتنا زور نہیں دیا. نہیں، اور اس کے بعد یہ اگر یہ کام جاری رہتا، وہ تو سیاسی بے یقینی تھی. اور خان صاحب نے کی حکمت عملی میں بھی ایک بڑی خامی تھی، جو اپوزیشن کو اکسائے رکھتے تھے کہ بھائی میرے خلاف کام کرو. ہاں جی، وہ بالکل کرکٹ میچ کی ٹیکنیک تھی کہ وہ جو کھلاڑی انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. ہاں جی. اچھا وہ کرکٹ میچ، بھائی ایک کرکٹ میچ ہے، فاسٹ بالر، اور اس کے بعد نہیں جارحانہ حکمت عملی. نہیں، عمران خان نے گالیاں دیتے تھے. دس از ویری انٹرسٹنگ. یہ دوسرے کچھ پلیئر تھے، میں نام نہیں لوں گا. اچھا وہ اپنا جو ہے وہ تو کرکٹ میں بعد میں ہنستے کھیلتے بھی تھے ایک دوسرے کے ساتھ. مطلب یہ وہ ایک دوسرے کی توجہ خراب کرنے کے لیے نا ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ تو ایک دفعہ تو بات دوسری طرف چلی جاتی ہے. میاں داد نے نا اس سے کہا بیٹسمین اپنا بالر سے کہ تمہارا کمرہ کہاں ہے؟ دوسرے شہر میں، تمہارا کمرہ کہاں ہے؟ تو وہ بڑا حیران اسپنر تھا نا. اچھا تو اس سے کہا، اس نے کہا بھائی بات کیا ہے؟ ایک تو تم مجھے پیٹ رہے ہو، مار رہے ہو اور وکٹ نہیں، میں تمہارے کمرے کو ٹارگٹ کروں گا، وہاں چھکا ماروں گا. اب یہ کرکٹ میچ نہیں ہے، اس کو اکسائے رکھتے ہیں. تو مخالفین کو اکسائے نہیں رکھنا چاہیے. 20% پاپولیشن جو ہے پرووک ہو جائے. بار بار میں عرض کرتا ہوں خان صاحب نے بہت محاذ اکٹھے کھول لیے تھے. وہ تو محاذ تو اگر 20 کھلے ہوئے ہوں تو 21واں کھولنے میں انہیں کوئی تعمل نہیں. لیکن اتنے مشکل وقت میں پرویز خٹک کو زیب دیتا ہے کہ جو ان کا محسن ہے، جس نے انہیں اتنا. آپ کو پرویز خٹک کے بارے میں نے کتنی دفعہ یہ عرض کیا کہ اس میں سڈن بٹریل کی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے. اچانک دغا بازی کرے، اچانک. اور اب وہ ان کے خلاف باتوں پہ چھوڑو، کوئی اچھی بات ان کے لیے کہہ نہیں رہے. جو آدمی کرندہ بننے کے لیے ہر وقت دوسرا اسے غصہ تھا مجھے چیف منسٹر بنایا، دوبارہ تم نے گروپ بنا لیا اور گروپ بنا کے اپنی منمانی کرنے لگے.
میں نہیں کہتا کہ ہر معاملے میں خان صاحب کی رویہ درست تھا اور پرویز خٹک کا غلط تھا، لیکن یہ میرا تجربہ پرویز خٹک کے ساتھ ذاتی بھی یہ ہے کہ آپ کو ٹیلی فون نمبر دے دے گا پھر فون اٹینڈ نہیں۔ جہانگیر ترین کے بڑے گہرے دوست بھی ہیں، اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ جہانگیر ترین نے انہیں سیکرٹری جنرل بنوایا تھا، اور وہ جسٹس صاحب کی رپورٹ دیکھیں کہ وہ کیسے بنے تھے۔ جیسے جسٹس وجیہ الدین جو ہیں وہ جج ہیں اور نیک نام کہتے ہیں نا بہت پیسہ ویسا الزام لگاتے ہیں، وہ الزام کیا لگاتے ہیں، پیسہ خرچ ہوا، جسٹس صاحب کی رپورٹ ہے۔ میں تو صحافی الزام ہی کہوں گا، میں تو صحافی ہوں نہیں بھائی۔ نہیں آپ تو سینئر صحافی ہیں نا، آپ کے اوپر ذرا میں صحافی ہوں ہی نہیں، آپ دانشور بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ 20 سال پہلے کہا تھا، اب پھر کہتا ہوں جی، حالانکہ مجھ پہ بڑا تبرہ اس پہ کیا جائے گا کہ میری دعا ہے کہ روزہ قیامت اللہ مجھے اخبار نویسوں میں سے نہ اٹھائے۔ اچھا، آپ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کے 4 مواقع ضائع کیے۔ بھائی الیکشن میں تو ابھی سال رہتا تھا، انہیں پورا کرنے دیتے، اگر وہ ہار جاتے تو اپوزیشن میں بیٹھ جاتے، بحران ہی نہ ہوتا۔ فرض کیجئے ان کی یہ بات درست ہو، اس پہ تو تحقیق کی ضرورت ہے نا، کیونکہ وہ ایک آدمی کے کال پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا، فیصلہ کیا جاتا ہے دونوں کا موقف سن کر۔ جی جی، لیکن اگر یہ درست بھی ہو تو اس وقت کہتے ہیں نا۔ اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ سچ بولنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جی، اب مقدمہ ختم ہو گیا، فیصلہ صادر ہو گیا، اب آپ نے کہا اصل میں جسٹس نسیم حسن شاہ کہتے تھے، وہ وہاں ملے غلام اسحاق خان سے ایک تقریب میں، کہنے لگے سر ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ بھٹو والے؟ نہیں بھٹو والی نہیں، غلام اسحاق خان کا معاملہ میں، اچھا، اسمبلی کے بعد۔ تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیے، خان صاحب کا مزاج یہ تھا کہ وہ بحث میں نہیں پڑھتے تھے، تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا یہ تو میڈیا میں دینا چاہیے، تو غلام اسحاق خان نے کہا خدا کا نام مانو۔ جس طرح سے جو مردم شماری کونسل آف کامن انٹرسٹ یعنی مشترکہ مفادات کونسل نے منظور کی، جس میں 4 صوبوں کے نمائندے تھے، پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے، لگتا تھا اس پہ اختلاف ہوگا لیکن نہیں ہوا۔ اس کے بعد آئینی طور پہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، سیٹوں کی تعداد متعین ہوگی، وہ کرنے کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، اسمبلی موجود نہیں ہوگی۔ 9 اگست کو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں نام شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں ایران وزیر اعظم کے، اس میں حفیظ شیخ کا بھی نام شامل ہے، تحریک انصاف کے چیئرمین گرفتار ہو گئے ہیں۔ عجیب گنجلک سی صورتحال ہے۔ ہارون صاحب اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے، وہی جو اپنا نیلسن منڈیلا نے اختیار کیا تھا۔ دیکھیے ماضی سے کوئی لڑ نہیں سکتا، نہ ماضی کو کوئی بدل سکتا ہے۔ وہ اپنا ایک مسالت کریں اور سب لوگ جو ہیں اپنے ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں۔ آخر کار تمام جنگوں کے بعد یورپ میں 2 عالمگیر جنگیں ہوئیں اور ساری تاریخ انسان کی بھری پڑی ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے جی؟ مسالت ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی دشمنی نہیں ہے، ایک ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ سب جتنی پارٹیاں سب لوگوں نے یہیں رہنا ہے، اور اسی قدامت پسندی اور اسی ضد اور اسی ریجیڈیٹی اور اسی انفیریٹی کمپلیکس اور اسی انسیکیورٹی کے احساس کے ساتھ بڑی رہنا ہے۔ مایوسی ہے لوگوں میں۔ نہیں، وہ کب نہیں تھی مایوسی؟ ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے مایوسی دیکھیے قائد اعظم کے بعد۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تجربہ کار نہیں ہے، جو مسلمہ اصول ہیں ان کی پیروی کی جائے، اور صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو سلامتی دو اور سلامتی سے رہو۔ اب کوئی کسی کو مٹا تو نہیں سکتا، فنا تو نہیں کر سکتا۔ اب وہ پہلے خان صاحب نے کوشش کی کہ بھائی ان کا صفایا کر دیا جائے پولیٹیکلی اسپیکنگ، اب رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ فلسفی ہے جس پہ یہ چل رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، یا وہ نفی ہوں گے یا ہم، یا نہیں، صرف وہ نہیں ہوں گے، اصل میں اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو ہوا سو ہوا، اور اس کا کوئی راستہ نکالیں، ورنہ ملک کسی بے یقینی کی حالت میں رہے گا، اور بے یقینی کی حالت میں معاشی ترقی تو بہت دور کی بات ہے۔ ڈپریشن ہوتا ہے، نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور کسی دن کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ بے روزگاری جو پھیل رہی ہے، لوگ بے روزگاری پھیل رہی ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں تباہی آتی ہے۔ یہ روس میں ہو چکا ہے، یہ ایران میں ہو چکا ہے، یہ فرانس میں ہو چکا ہے، یہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہو چکا ہے۔ اور جہاں جو کوئی دیوتا تھے، مثلا ماؤ زے تونگ تھا، اسٹالن تھا، وہاں غربت تھی۔
اور وہاں لوگ قتل کیے جاتے تھے اور وہاں غربت تھی. نائجیریا کی مثال اپنے سامنے رکھ. اچھا پورے ملک کا گورننس متاثر ہو رہا ہے کیونکہ ادھر کسی کی توجہ نہیں. اب ریل کا کتنا بڑا ایکسیڈنٹ آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اچھی پولیس اچھی عدلیہ کے بغیر ہو سکتی نہیں, وہ تو کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کوئی محکمہ کام ٹھیک سے کر نہیں رہا. ریلوے کے تو بہت سمپل ہے, ہم کئی دفعہ اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے سکھر سے آگے تک کا علاقہ جو ہے اس سے کچھ پہلے بھی اس کی میں نے شیخ رشید صاحب نے کہا تھا اس پہ 1 روپیہ نہیں لگے گا. ML1 بنے. اچھا سعد رفیق کی نسبتاً کارکردگی بہت اس کے مقابلے میں بدر جہاں بہتر ہے, لیکن انہوں نے بھی کہا پیسوں کی بات نہ کرو, پیسے نہیں. او بھائی 200-300 ارب روپے سڑکوں پہ لگتے ہیں جو ٹوٹ پھوٹ. ابھی نئی موٹر وے بنا رہے ہیں. 1 منٹ, 200-300 ارب روپے سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. ہاں ریلوے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے بس. اور کرپشن الگ ہے. اور جو ہے سرکاری اداروں میں 600-700 روپے منیمم جاتا ہے, بعض لوگوں کا خیال ہے کہیں زیادہ جاتا ہے. یعنی اشرفیاں لوٹی کوئلوں پہ مہر نہیں. وہ کہتے ہیں سڑک بنانے میں کم سے کم 30% کمیشن کھایا جاتا ہے اگر صحیح بن جائے سڑک تو. ٹھیک ہے, سرکاری افسر اور سیاستدان مل کے کھاتے ہیں. ریلوے میں کیا وہاں بھی کرپشن ہے. نہیں کرپشن وہاں مالکان کو تو نہیں ملتا نا, وہاں بڑے لیڈروں کو تو نہیں ملتا نا. تو یہ اب اس طرح لوگ آئے روز حادثے ہو رہے ہیں. وہ نواز شہباز شریف صاحب نے جہاں جلسہ کیا تو پانی پہ تارکل بچھا دیا اور 21 ایکڑ مکئی کا کھیت کاٹ ڈالا ہیلی کاپٹر اتارنے کے لیے. 21 ایکڑ اور 1 روپیہ اس کو نہیں دیا. 1 روپیہ وہ روتا پھر رہا. 168 کنال جی, اور اس بیچارے کی تو معیشت تباہ ہو گئی جس کا 12 برسوں کے لیے وہ اپنا ہو گیا. وہ تو 1 سال آدمی. اچھا اس کے جیتنے کا کوئی احمد خان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سارے ضلع سے آدمی جمع میں لوگ تو جمع کر لیا. جو جلد سے جمع کر لینا پٹواریوں کے ذریعے, تحصیلداروں کے ذریعے اور بلدیاتی اداروں کے ذریعے اور پورے ضلع سے. اور وہ میں نام آپ کو بتا سکتا ہوں کس کس کی ڈیوٹی لگی تھی. وہ نون لیگ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ پاپولیرٹی میں. یہ 3-4 دن پہلے سروے کیا حبیب اکرم صاحب نے, 74% لاہور کے لوگوں نے کہا 74% کیا پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. تو اب اس وجہ سے الیکشن ہی نہ کرائے جائیں کہ ہارنے کا ڈر. اسی وجہ سے الیکشن نہیں ہوگا. نہیں تو پھر تو بحران بڑھ جائے گا نا. بظاہر بڑھے گا. نہیں بحران بڑھے گا تو آخر میں لیکن ٹھوکر کھا کے گریں گے. دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں, بعض معاشرے بھی ایسے ہوتے ہیں ٹھوکر کھائے بغیر نہیں سنبھلتے. نہیں ہم کتنی ٹھوکریں کھائیں گے, آدھا ملک تو گنوا چکے ہیں. نہیں وہ 40,000 سال سے آدمی ٹھوکریں کھاتا ہے, ہمیشہ یہی ہوا ہے. اور جہاں کوئی سسٹم ہے بن گیا صدیوں کے تجربات کے بعد. امریکہ میں 89 ایئرز کے بعد خانہ جنگی ہو گئی تھی, جو بڑا مہذب معاشرہ سمجھا جاتا ہے. سو کالڈ انڈسٹریل ریولوشن آ چکا تھا, دنیا بدل رہی تھی, سینکڑوں آدمی قتل, سینکڑوں پولنگ کے دن قتل ہو جاتے تھے. وہ وائلڈ ویسٹ کی فلمیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. تدریجی ہوتا ہے, اور وہ تدریج کیا ہے؟ معاشرے میں شعور پیدا کرنا اور اسے بلادارے کام کرنا. آپ کو روشنی کی کوئی کرن نظر آتی ہے؟ بہت. پاکستان کا ایک منور مستقبل ہے, لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے. ہیجان ہے, ہیجان جب کم ہونا شروع ہوگا, دس از دا فرسٹ ٹائم جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے کہ میں دونوں پہ تنقید کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ دونوں کا رویہ غلط ہے, اور زیادہ سے زیادہ 5% لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیے اور تبصرے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.